وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، بس آپ ان کی کاروائی سے مغموم نہ ہوں۔ اب آج سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے بیان ہے۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، تو اب آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت بے ادبی اور گستاخی کی کہ آپ تو بشر ہیں اور نبی بن کر آ گئی ہیں، آپ کے ماننے والے تو بڑے غریب اور مسکین لوگ ہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کے ماننے والے کوئی امیر کبیر لوگ کیوں نہیں ہیں، یا آپ کوئی بہت طاقتور انسان نہیں ہے۔ تو اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ اب جب حضرت مدتیں گزر گئیں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے اور درس دیتے ہوئے، مگر ان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا ان کی قوم کے اوپر، بلکہ ان کی دشمنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اور بڑھتی چلی گئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اور خلاف ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو دین کا راستہ، ہدایت کا راستہ اور روشنی کا راستہ دکھاتے تھے، تو اب ان کی دشمنی تو اور ان کی دشمنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ذہنی تکلیف ہوتی تھی کہ دیکھو میں نے ان کو کتنا ہدایت کا راستہ دکھایا، حق کا راستہ دکھایا، باطل کے راستے سے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی، تو آپ غمگین ہو گئے، یا آپ پریشان ہو گئے، آپ کو کوفت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک اطمینان دلا رہے ہیں اور ان کی طرف وحی کی کہ اے نوح، دیکھو جن کی قسمت میں تھا نا کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے، وہ سب ایمان لا چکے ہیں، اب انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ آپ تو چاہتے ہیں نا کہ سبھی لوگ ایمان لے آئیں، تو جن لوگوں نے آپ پر ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے آپ اے میرے نبی آپ غمگین نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مہلت کی گھڑیاں جو سی ہیں یہ عن قریب کھڑی ہونے والی ہیں، اور ان کی تباہی کا وقت اب بہت قریب ہے۔ تو امام ابن جریر نے قتادہ سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کے خلاف یہ دعا کی کہ جس کا ذکر سورہ نوح آیت نمبر 26 کے اندر آیا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح نے دعا کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اس قدر حضرت نوح علیہ السلام ان سے پریشان ہوئے یا غمگین ہوئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بے ادبی کرتے تھے، کہتے تھے ایک بشر ہو کر اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے، کوئی جن کیوں نہیں اللہ کا نبی بنا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں اللہ کا نبی بنا، ایک انسان اللہ کا نبی، اور پھر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ خود بڑے امیر کبیر ہوتے، آپ کی تو اپنی حالت دیکھ لیں، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ کے ماننے والے بڑے امیر کبیر ہوتے، آپ کے تو ماننے والے بڑے غریب اور مسکین ہیں جو ان سے ہیں۔ تو اس طرح وہ مذاق کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، سب کو اب تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہوئے ہیں، اب آپ غمگین نہ ہوں، اب جو باقی لوگ بچے ہیں نا ان میں سے کسی نے ایمان نہیں لانا جو ان سے،
اور اب میرا جو عذاب ہے ان قریب ان کو نیست و نابود، ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا جن سے۔ تو ایک تو یہ چیز اس کے اندر، دوسرا یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ کافر جو ہیں یہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اس نے فرما دیا کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے علم ازلی سے جانا اور اس نے پہلے ہی بتا دیا یہ لوگ اب ایمان، بھلے کہ اختیار انہی کے پاس تھا مگر اس نے اپنے علم ازلی سے جانا، یہ نہیں کہ اس کے جاننے سے یا اس کے لکھ دینے سے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہ مجبور ماض ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس پورا اختیار ہے، بس اس نے اپنے علم ازل سے جانا اور اس نے بتا دیا کہ یہ لوگ جن سے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے جن سے۔